سرل جیکب ہے۔ میں لیمپ فیلوشپ انٹرنیشنل سے تعلق رکھتا ہوں۔ لیمپ بائبل اسکول کے اندر میں اور میری مسز جو ہے وہ کلام سکھانے کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ خدا کی ذات مجھے ٹیچنگ کی خدمت کی جانب موڑتی، میں شروع سے ایک انتظام کرنے والا شخص تھا۔ ایڈمنسٹریٹو کام مجھ سے جتنے مرضی کروا لیے جاتے۔ جب میں چھوٹا تھا سنڈے اسکول جاتا تھا، اور سنڈے اسکول کے اندر جو ہمارا مین کام ہوتا تھا کلام سیکھنے کے علاوہ جو خدمت فزیکل خدمت کے ریفرنس میں تھا، ہم اپنے چرچ کے اندر چرچ کی صفائی سے شروع ہوتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جو عبادت کے تیاری کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ اور شروع سے ایک بات جو سنڈے اسکول کے اندر سیکھی، جو گھر کے اندر والدین سے سیکھی، وہ یہ تھی کہ کام ہماری نظر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو کام آپ اس سچائی کی سمجھ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس سے خدا زندگیوں کے اندر کام کرے گا۔ جیسے ہم عبادت کی تیاری کرتے تھے، صفائی سے شروع کر کے جوتیاں اٹھانے سے شروع کر کے، تو ہمیں یہ کلیئر ہوتا تھا اپنی ذات کے اندر کہ جب ہم جگہ تیار کر رہے ہیں لوگ آ کے اس جگہ پر بیٹھیں گے، جب لوگ اس جگہ پر بیٹھیں گے عبادت گاہ کے اندر وہ کلام سنیں گے، اور جب وہ کلام سنیں گے تو ان کی زندگیوں کے اندر ایک خدا کا کام ہوگا، جس کو اب آ کر میں سمجھتا ہوں کہ جی اٹھے یسوع کی قدرت ان کے اندر کام کرے گی، وہ بدلیں گے اور خدا کے جلال کے لیے اور بہت ساری زندگیوں تک پہنچیں گے۔ اسی طرح سے یوتھ میں کام کرتے رہے، پھر خدا نے 95 میں لیمپ فیلوشپ کی طرف موڑا۔ وہاں پر یوتھ کے اندر ایک ایسا بھی وقت آیا تھا جب منڈے میٹنگ شہزاد کوارٹر اوپر ہوتی تھی، اور جتنے یوتھ ممبر ہوتے تھے میرے ساتھ، اگر کوئی نہیں بھی آتا تو اکیلا ساری تیاری کر دیتا تھا۔ مجھے بھی خدا کے جلال کے لیے یہ کام کرنے کا 2 دفعہ موقع ملا تھا۔ جب کوئی بھی نہیں آیا، میں نے اکیلے نے وہ ساری جگہ کے ارد گرد کناتیں لگائیں، لائٹس لگائیں، پوری تیاری کی جو ایک تیاری ہوتی تھی اس وقت میٹنگ کرنے کی۔ پھر فرسٹ منڈے میٹنگ ہوتی تھی اور صبح سے لے کر شام تک تیاری کرتے تھے ہم، پھر رات میٹنگ ختم ہونے تک جو کچھ ہمیں کرنا ہوتا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب خدا نے اس سارے کو، میری تو سمجھ میں یہ باتیں تب نہیں تھی، لیکن اب آ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے جلال کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، خدا اپنے وقت پر اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے۔ انسانوں سے بعض اوقات ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی، لیڈروں سے ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی، لیکن خدا سے آپ کی ہر توقع پوری ہو سکتی ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ میں بھی ایک جگہ پر لیمپ بائبل اسکول کے اندر لیڈرشپ کی پوزیشن رکھتا ہوں۔ میں اسٹوڈنٹس کو جو آتے ہیں کلام کی خدمت کرتا ہوں، لیکن ان کو شروع میں ہی ہم سمجھا دیتے ہیں ہمارے پاس آپ کے سارے سوالوں کا جواب نہیں ہے، ہم سے ہو سکتا ہے آپ کی توقعات پوری نہ ہو، لیکن مسیح کے ساتھ جڑے رہیں، روح القدس کے ذریعے اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کے کلام کے ذریعے اس کے ساتھ جڑے رہیں، وہاں سے آپ کی ساری توقعات پوری ہوں گی اور وہاں سے آپ کے ہر سوال کا جواب بھی ملے گا۔ سو آپ کو بھی آج یہی بتا رہا ہوں، اگر آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے تو یسوع کی طرف آئیے، اس کے جی اٹھنے کی قدرت آپ کو بھی بہت کچھ دے گی۔ پھر ایک وقت آیا خدا نے ٹیچنگ کی جانب موڑا، اور بڑے عجیب طور سے چیزیں ادھر کو مڑتی چلی گئی۔ ابھی اس سے اتنا وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن خدا نے اپنے خادم مینول اختر صاحب کے ذریعے میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا کہ میں تجھے ٹیچنگ کی خدمت کے لیے بلا رہا ہوں۔ اور میں اتنا حیران تھا جب یہ بات ہوئی، پوری ڈیٹیل کو جب بھی میں سوچتا ہوں میرے اپنے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب میں نے انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی تو میرا پہلا سوال ان کے ساتھ یہ تھا، حالانکہ ہم 2 لوگ ہی تھے کمرے کے اندر، ان کے پاس ان کے گھر کے اندر، میں دعا کروانے کے لیے گیا تھا کسی بات کے لیے، پھر بھی میں نے ان سے پوچھا سر ایک کلام میرے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہارون بھٹی صاحب ابنڈنٹ لائف بائبل کالج تھا، اس کے اندر انہوں نے مجھے اور میری مسز کو ٹیچنگ کے لیے بلایا۔ 2 سال تک وہاں ہم خدمت کرتے رہے، وہاں خدا نے بہت کچھ سکھایا ٹیچنگ کے حوالے سے۔ پھر 2014 میں لیمپ بائبل اسکول کی کلاس شروع ہوئی، اور 1 سال بعد یہ لیمپ بائبل اسکول بن گیا جو آج تک خدا کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ابلیس نے میری زندگی کے اندر بڑے زبردست طریقے سے مداخلت کی، اور میرے کان میں
یہ کہا اس نے کہ تمہاری بنیاد اکھاڑ دی گئی ہے، لیکن خدا نے میرے ساتھ بات کر کے یہ کہا کہ تیری بنیاد اکھڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ میری ذات یعنی خدا کی ذات اور خدا کا کلام خود ہے۔ اور پھر ایک وقت انہی دنوں میں بہت سارے لوگ خدا نے کھڑے کیے جنہوں نے میری اور میری مسز کی بہت مدد کی ان حالات میں سے نکلنے میں۔ ان سب کے ہم تب بھی شکر گزار تھے، آج بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح پھر خدا نے ہمیں بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا۔ پھر ایک دن میں اور میری مسز دعا کر رہے تھے، کوئی خاص بات جو میں شاذ و نادر ہی کسی کو بتاتا ہوں، لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں سب۔ ہم دونوں ہی تھے، دعا کر رہے تھے، ایک دم سے روح القدس نے کچھ ایسا کیا، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی اس وقت، لیکن میں نے اپنی مسز کو یہ کہا، میں نے کہا ابلیس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں کہا اس نے میری زندگی کے اندر مداخلت کی ہے، اور جتنے زبردست طریقے سے اس نے مداخلت کی ہے، اس کا خمیازہ اسے ساری عمر جب تک میں زندہ ہوں بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا ایسے کہ اب اسے اس کا جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اب میں خدا کے ساتھ ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، پہلے بھی تھا لیکن تجربہ ہونے کے بعد نا بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور تو اس کے بعد سے پھر لیم بائبل سکول بڑی تیزی سے خدا نے فضل کیا، لیم بائبل سکول بن گیا، چیزیں آگے چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور تقریباً 200 کے قریب اسٹوڈنٹ اس میں سے نکلے ہیں۔ تب تو میں نے یہ کہا تھا، جس طرح میرے اندر سے نکلا تھا کہ میری زندگی کے اندر مداخلت کی ہے، اس لیے میری وجہ سے میں سمجھتا تھا، لیکن مجھے تب سمجھ آئی میری وجہ سے نہیں، اب سمجھ آتی ہے خدا کی وجہ سے جو کام وہ کر رہا تھا۔ کیونکہ آپ ذرا ہلکا سا سوچئے، 200 لوگ جو کلام سیکھ کر نکلے ہیں، ان میں سے بہت سارے تو خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت میں خدا نے ہمیں اس لائف ان گاڈ چینل کی طرف بھی بلایا۔ یہاں میں مختصر آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آن لائن آ کر خدمت کرنا کبھی میرے پروگرام میں نہیں تھا، مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، لیکن ایک وقت آیا جب روح القدس نے مجھے قائل کیا کہ آن لائن جانا ہے، جتنی کلام کی سچائی میرے اندر ہے آگے پہنچانی ہے۔ سو میں نے اور میری مسز نے مل کر ایک پروگرام دعا کے بعد شروع کیا۔ میں انگلش میں، یہ اردو میں اس پروگرام کو کرتے تھے، میں انگلش میں کلام شیئر کرتا تھا، یہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر آگے کلام کی سچائی جاتی تھی۔ تقریباً 10 پروگرام ہم نے اس طرح سے کیے۔ پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے فیس بک لائیو پروگرام ہوتے تھے، ہم نہیں کر پائے۔ پھر خدا نے اپنے ایک بندے کو کچھ عرصے کے بعد بھیجا، انہوں نے مجھے کہا، ایک اسٹوڈنٹ تھے، کہ سر خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ میں نے کہا جی مجھے آتا نہیں ہے۔ تو مختصر یہ انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی سمجھ ہے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اور تب سے یہ سلسلہ آگے چلنا شروع ہوا۔ مختلف ادوار سے گزر کر اب لائف ان گاڈ یوٹیوب چینل پر آپ نے ہمارے پروگرام دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے ہوں گے تو آپ 7 صلیبی کلمات سنیے۔ خدا کے مخلوق آئے ہیں، انہوں نے خدمت کی ہے۔ ایسٹر اسپیشل میسیج سنیے، ڈسکشن ہے ایک اس کی ایسٹر کے حوالے سے، اور یہ ایسٹر لائیو پروگرام ہے، تو آپ خدا کی برکت کو حاصل کریں گے۔ ایک آخری بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ آئی اپنی زندگی میں، جو ہمیشہ میں نے بائبل سکول میں کہا بھی ہے، ہر جگہ پر جہاں موقع ملتا کہتا ہوں، خدا کو میری قابلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ سے میں سے پریشان بھی ہوں گے اس بات کو سن کے کہ ہم تو بڑے قابل ہیں۔ میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ قابل ہیں تو خدا آپ کی قابلیت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم قابل نہیں بھی ہیں تو خدا کے لیے اگر اس کی آواز سن کر حاضر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، تو وہ قابلیت پیدا کر لیتا ہے اپنا کام کروانے کے لیے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ٹیچنگ کی خدمت کر سکتا ہوں، لیکن جب میں نے اس کی آواز سنی ہے تو مجھے سمجھ آئی کہ کلام جو خدا نے میرے اندر ڈپازٹ کیا تھا، روح القدس نے اس کو استعمال کیا ہے، کیونکہ میں اس کی آواز سن کر حاضر ہو گیا کہ ٹھیک ہے خدا میں حاضر ہوں۔
جو تو چاہتا ہے اپنی مرضی کو پورا کر۔ یوٹیوب چینل کو میں اور میری مسز اور میری ٹیم جو خدمت خدا نے ہمیں دیا اس کی ایک ایکسٹینشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خدا نے ہمیں خدمت دی ہے، وہ خدمت اس چینل کے ذریعے اور بہت سارے لوگوں تک پہنچے، اس لیے خدا نے لائف ان گاڈ یوٹیوب چینل کی طرف ہم سب کو موڑا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کیونکہ میں اس بات کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جی اٹھے مسیح نے میری زندگی کے اندر بہت کچھ کیا، ابھی اور بہت کچھ ہے جو وقت نہیں میں شیئر کروں، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، سب اس کا فضل ہی